بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز امریکہ کا سب سے بڑا اخبار، سب سے بڑا میڈیا ہاؤس کہا جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے اسرائیل کا۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا ساتھ دیتا ہے اسرائیل کا، کہ میں نے خود یہ دیکھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کی سبسکرپشن ختم کر رہے ہیں، اور ٹویٹر پر آپ جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے تو بہت برا بھلا کہا نیو یارک ٹائمز کو، یعنی جب اس نے اس کی سبسکرپشن ختم کی کہ بھائی میں نے اب مزید نیو یارک ٹائمز کو نہیں دیکھنا یا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں پر ایک ان کا جو ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیوں سبسکرپشن ختم کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ تو وہاں اس شخص نے گالیاں لکھ کر یہ کہا کہ تم مظلوموں کے خلاف یعنی فلسطینیوں کے خلاف لکھتے ہو، اور ظالموں کے حق میں یعنی اسرائیل کے تم حق میں لکھتے ہو، یہ وجہ ہے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہتا یا تمہارے اخبار کو پڑھنا نہیں چاہتا، سب کچھ بھی نہیں چاہتا کہ میں نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ریلیٹ ہوں۔ اچھا، اب یہ نیو یارک ٹائمز کی ایک بڑی تفصیلی رپورٹ میرے سامنے موجود ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے، اور حیران کن طور پر یہاں پر ہمیں اس رپورٹ میں یہ نظر آ رہا ہے کہ نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل اب اندر سے تباہی کا شکار ہے، اور اندر سے اب اس کو شکست کا سامنا ہے، اور وہ اس سے بچ نہیں سکے گا۔ جو حالات اب اسرائیل کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، ان سے وہ کسی بھی طرح سے بچ نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے، اس رپورٹ کا عنوان ہے وائلنس آن اسرائیلی اسٹریٹس سوز فیئر آف لاسٹنگ رپچر، کہ جو اب تصادم ہو رہا ہے اسرائیل کی سڑکوں پر، اس کی گلیوں میں، وہ اب خوف پیدا کر چکا ہے کہ اب یہ لاسٹنگ رپچر، کہ اب یہ جو ڈیوائیڈ ہے، یہ تقسیم ہے، یہ اب کبھی رک نہیں سکتی۔ اب ہوا یہ ہے کہ اسرائیل میں عربز بھی رہتے ہیں، جن میں کرسچنز بھی ہیں، دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی ہیں یہودیوں کے علاوہ، اس میں مسلمان بھی ہیں، اور زیادہ تعداد یقیناً مسلمانوں کی ہے اس میں، جن کو سٹیزن شپ تو دے دی گئی ہے اسرائیل کی۔ یہ کم از کم 20% آبادی ہے اسرائیل کی جو عربز ہیں، جن کو کہا جا رہا ہے۔ اب وہ ان کے اور یہودیوں کے درمیان، اسرائیلی یہودیوں کے درمیان کلیشز ہوئے ہیں۔ کلیشز سے مراد یہ ہے کہ ہجوم کے درمیان، مثال کے طور پر کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جتھوں کی شکل میں یہودی آئے اور انہوں نے کسی کو عرب سمجھا اور اس کو اتنا زد و کوب کیا، اتنا مارا کہ بالکل جیسے موت کے دھانک پہنچا دیا گیا ہو۔ اسی طرح کئی سنیگوگ یعنی جو عبادت گاہیں ہیں یہودیوں کی، ان کو آگ لگائی گئی، گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، گھروں کو آگ لگا دی گئی، اور ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں ایک دوسرے کو مارا پیٹا گیا۔ اب یہ اسرائیل کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کبھی اسرائیل میں یہ حالات نہیں تھے۔ یہ ان کا وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو وہ یہ مان رہا ہے، یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ نیو یارک ٹائمز جو اسرائیل کے بہت حق میں ہے وہ لکھ رہا ہے کہ اب اسرائیل اس سے نہیں بچ سکتا۔ یہ جو لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہے، جو اسرائیل کے اندر رہ رہے ہیں، اور ان کا صدر بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں باہر سے جو خطرہ ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ جی یہ نہتے ہیں فلسطینی، یہ تمہارا کیا بگاڑ لیں گے، جا کے بمباری کر کے ان کو گرا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل ہمیں اب اندر سے خطرہ ہے، اور اس کو ہم کس طرح سے قابو کریں گے۔ اس طرح اس میں بڑی تفصیل ہے، بہت ڈیٹیل ہے نیو یارک ٹائمز کی اس پوری رپورٹ میں، تفصیلی رپورٹ ہے، اس میں مختلف چیزوں کا جائزہ لیا گیا ہے، اور اس میں آخر میں اس رپورٹ میں دیکھیے اس کے کئی، اگر پرنٹ آؤٹ لیں تو اس کے کئی صفحات آپ کو ملیں گے، بہت تفصیلی یہ رپورٹ ہے۔ اس میں ایک آخر میں جو چیز مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ وائلنس کوڈ ہرٹ اسرائیلی اکانومی، ریٹنگز ایجنسی وارنز۔ اب ریٹنگ ایجنسیاں یعنی جو مختلف ممالک کی معیشت کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ اسرائیل کو اب ایک معاشی طور پر بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے، پہلے ہی اس کو دھچکا لگ رہا ہے، اور یہ تو اب آپ دیکھیں نا کہ کس طرح سے امریکہ نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ انسانی حقوق کا بڑا کہتے ہیں، ابھی حال ہی میں 74 کروڑ ڈالر کی تو دفاعی امداد یعنی اسلحہ دو، یہ لو 74 کروڑ ڈالر سے زائد کا اسلحہ لو، امریکہ دے رہا ہے اسرائیل کو، اور مارو نہتے لوگوں کو، مارو معصوموں کو۔ تو بہرحال وہ ہمیشہ سے اسرائیل کی سب سے زیادہ امداد امریکہ ہی کرتا ہے، اور ڈالرز کی صورت میں بھی، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو جو اس نے تعلقات بنائے تھے اسرائیل نے، جس طرح سے متحدہ عرب امارات ہو، دیگر ہمسائے ہیں، چاہے مصر ہے، مصر نے بھی ویسے 50 کروڑ ڈالر امداد کا اعلان کر دیا ہے فلسطینیوں کے لیے، غزہ کے لیے، تو چاہے مصر ہو، چاہے لبنان ہو، اردن ہو، ان سے اس نے تعلقات بنا لیے ہوئے تھے۔ تعلقات کیا بنانے، ایسے بس دبا کے رکھا ہوا تھا۔ اب ان سے بھی تعلقات اس طرح سے خراب ہوں گے، اور ٹورزم اسرائیل کا متاثر ہوگا، لوگ آ جا نہیں رہے، خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اور پھر
اسی میں آگے اور بھی باتیں ہیں کہ جو ان کا آئرن ڈوم لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ بھی اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی، اس کے بارے میں بھی اس میں لکھا ہے. لیکن جو سب سے پہلا اس رپورٹ میں ہمیں چیز ملتی ہے وہ ہے وارننگز آف سول وار ایز عربز اینڈ جیوز فیس آف وائلنٹلی ان اسرائیلز اسٹریٹس. پہلی چیز جو ہائی لائٹ ہو رہی ہے اس رپورٹ میں، یہ لیٹسٹ رپورٹ جو اپڈیٹ ہوئی ہے یہ مئی 17 کو، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سول وار کی یعنی اندر ہی کسی ملک کے اندر مختلف لوگ آپس میں لڑ پڑیں، وہ جنگ سول وار، اس کا اب یہ خطرہ ہے کیونکہ جس طرح کی عربز اور جیوز کے درمیان لڑائی ہوئی ہے ایسا کبھی اسرائیل کی تاریخ میں پہلے نہیں دیکھا گیا. اب ہوا یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر ان کو فوجی بلانے پڑے ہیں. فائٹنگ ایسکیلیٹڈ بٹوین اسرائیلی فورسز اینڈ پیلسٹین ملیٹنٹس ود اسرائیلی گراؤنڈ ٹروپس ناؤ انوالوڈ وائلڈ کلیشز ود ان اسرائیل کنٹینیوڈ. کہ ایک تو بات یہ کر رہا ہے، نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے کہ جی اسرائیل نے فورسز اپنی بنا دیں اور ظاہر ہے ایئر اٹیکس بھی کیے معصوم فلسطینیوں کے خلاف، مگر دوسری طرف اس کو ٹروپس بلانے پڑے، ریزرو ٹروپس بھی بلانے پڑے جو کہ اندر جو ان کے لڑائیاں شروع ہو گئیں، اندر گاڑیوں کو آگ لگانا، گھروں کو آگ لگانا، ایک دوسرے کو مارنا اور لنچنگ کا خطرہ، یعنی ہجوم کے ذریعے قتل. کہ جس طرح آپ بھارت میں دیکھتے ہیں مسلمانوں کا قتل کیا جاتا ہے، ہجوم آ جاتا ہے اور کہتے ہیں جی گاؤ رکشا کے نام پر کہ جس نے یہ گوشت کا کاروبار کر رہا ہے اور اس کو مار مار کے کوئی ڈنڈوں سے پتھروں سے اور مار ہی دیتے ہیں، اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اب نیو یارک ٹائمز ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہوئے ہوں گے، عربز کے خلاف ہوئے ہوں گے، ان کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کر رہا، بتا رہا ہے کہ جی عربز کو بھی مارا گیا ہے، ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا، لیکن زیادہ یہ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ جیسے عربز نے جو ہے ہجوم بنا کر یا جتھے بنا کر وہ اٹیک کیے ہوں اسرائیلیوں پر، یہودیوں پر، اسرائیل کے اندر یہودی. ویسے تو عرب کے بھی بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیلی شہری ہیں، لیکن خود نیو یارک ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر سیکنڈ گریڈ سٹیزن رکھا ہوا ہے، ایسی ریگولیشن بنائی گئی ہیں کہ ہم اس طرح عام شہری نہیں ہیں جس طرح سے اسرائیلی یہودی ہیں. اور اسرائیل یہ دکھانے کے لیے اس 20% آبادی کو رکھتا ہے کہ جی دیکھیں ہم صرف یہودی نہیں، یہاں تو دوسرے لوگ مذہب کے لوگ بھی رہ سکتے ہیں، بات یہ کرتا ہے. لیکن واحد یہودی ریاست اسرائیل ہے، مذہب کے نام پر جو بنی ہوئی ریاست ہے، اسرائیلی ریاست ہے. اچھا، اب اس میں ایک تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نیتن یاہو نے کہا اور 7000 ریزروسٹ بلائے، پھر ان کی چھٹیاں بند کیں، حتیٰ کہ کرفیو لگایا گیا 8 بجے کے بعد لارڈ شہر میں، جہاں پر تقریباً 80,000 کی آبادی ہے، 30% وہاں پر عربز ہیں، وہاں پر ان کو کرفیو لگانا پڑا. 5 بجے کے بعد انٹری نہیں ہو سکتی شہر میں، یہ انہوں نے پابندیاں لگائیں. اور نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، کسی کو اجازت نہیں ایک دوسرے کو مارنے کی، یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے. اچھا، جو اسرائیل کا صدر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے آگے، یہ پریزیڈنٹ ریوون ریولن نے کہا ہے کہ جی یہ تو سول وار شروع ہو گئی ہے ملک میں، اسرائیل کے اندر، اور یہ ایسا پہلے کبھی نہیں تھا اور ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، یہ انتھنکیبل آئیڈیا تھا پہلے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ آبادیاں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگ گئی ہیں. اور یہ سب ظاہر ہے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہمارے بھائیوں کے خلاف، یا جو عیسائی وہاں پر عربز ہیں اگر وہ اس میں شامل ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف یا انسانیت کے خلاف اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے. لیکن زیادہ تر میرا خیال ہے کہ اس میں مسلمان ہی ہوں گے، لیکن مسلسل اس رپورٹ میں مسلمانوں کا اس طرح ذکر نہیں ہے، نام مسلمانوں کے نظر آ رہے ہیں، لیکن عرب دکھایا جا رہا ہے، عرب جوئش کانفلکٹ، عرب جوئش یہ لکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں عرب اور جوئش کے درمیان لڑائیاں ہوئی ہیں. اور اس حوالے سے مختلف واقعات سامنے ان کو روکنے کے لیے بڑی کوششیں ہوئیں، کرفیو تک لگایا گیا لیکن اس میں پھر بھی ناکامی ہوئی. پھر اس میں ایک اور ہیڈنگ ہے جی، اسرائیل اٹیکڈ غازہ ود گراؤنڈ فورسز ایسکیلیٹنگ دا کانفلکٹ. آگے جو بات ہو رہی ہے، the number and range of Hamas rockets has caught Israelis by surprise. یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جتنے حماس نے راکٹ فائر کیے اسرائیل پر ان چند دنوں میں، تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا، اور اسرائیلی ہل کے رہ گئے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حماس کے پاس اتنے راکٹ ہوں گے یا وہ اتنی زبردست طریقے سے حملہ کر سکے، یا ان کا یہ جو آئرن ڈوم ہے یہ سارے راکٹس کو نہیں روک پائے گا، اور دنیا کا سب سے یہ لیٹسٹ ویپن ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اندازہ اسرائیلی کہہ رہے ہیں جی ہمارا خیال ہے کہ جی 30,000 راکٹ اور موٹر جو سٹاک پائل ہے وہ غازہ میں موجود ہے حماس اور دیگر لوگوں کے پاس، اسلامی جہاد وغیرہ کے پاس. اچھا، اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی کوئی 100 میل رینج کا بھی ہے، اس سے بھی زیادہ رینج کے اب راکٹس حماس کے پاس آ چکے ہیں، اس کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اچھا جی، اب آگے یہ بھی ہے، عرب جوئش کو ایگزسٹنس ان اسرائیل سڈنلی رپچرڈ، کہ عرب جوئش جو اکٹھے رہ رہے تھے اسرائیل کے اندر، اچانک سے وہ سب ختم ہو کے رہ گیا، سب تباہ ہو کے رہ گیا ہے.
اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی بھی حالات دوبارہ اس طرح سے نہیں ہو سکیں گے. یہ نیو یارک ٹائمز میں، اس لیے بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی مسلمان یا جس کو آپ انڈیپینڈنٹ بھی کہہ لیں ادارہ، وہ بھی نہیں، یہ خود نیو یارک ٹائمز یہ خطرہ کہہ رہا ہے کہ جی اب یہ اسرائیل کے تعلقات ودن جو کمیونٹی رہ رہی ہیں ان کے تعلقات ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ اسرائیل کے لیے اب یہ بڑا خطرہ ہے. باہر سے اتنا خطرہ نہیں ہے اس کو غزہ یا مسلمانوں سے، یہ اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اسرائیل اب تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی آئی وٹنسز کا ذکر ہے جن کو مارا گیا، جن کے گھروں کو جلایا گیا، ان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. تو جناب یہ پھر سارا اس میں واقعہ لکھا ہے کہ رمضان میں کیا ہوا اس رپورٹ میں ہے، اور اسرائیلی پیلسٹینین فائٹنگ لکھا ہوا ہے، اس کی تصاویر بھی اس میں شائع کی گئی ہیں. اور پھر یہ کہ جی اسرائیل کا لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ جنگ بندی کا کہا جائے، جس کے بارے میں کچھ خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ جمعرات کو جنگ بندی ہو سکتی ہے، تو اس سے پہلے جتنی زیادہ بمباری کر سکتے ہو کر دو، جتنا زیادہ اٹیک کر سکتے ہو کر لو. یہ بھی اس نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں لکھا ہے. میں نے آج جس طرح سے کیا بڑی تفصیلی رپورٹ ہے، میں بس صرف آپ کو ہیڈنگز میں مختصراً بتا رہا ہوں. پھر ہے the US Embassy in Jerusalem heightens its security alert. US Embassy بھی ڈر گئی ہے. پھر انسٹاگرام بلاگ پوسٹ اباؤٹ the Aqsa Mosque in a terrorism screening error. کہ یہ فیس بک اور انسٹاگرام پر یہ ہوا کہ جناب مسلمانوں کے حق میں تو بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی، اور وہ فیس بک کہہ رہے جی یہ ایرر آ گیا تھا، غلطی سے ہو گیا تھا، تو مسلمانوں کی حالت ظاہر اگر آپ بیان بھی کرنا چاہ رہے تھے تو وہ ہو نہیں پا رہی تھی. بائیڈن اسپیکنگ ود نیتنیاہو asserts Israel's right to defend itself. بائیڈن نے بات کی ہے، امریکی صدر نے نیتنیاہو سے، اسرائیلی وزیر اعظم سے، اور کہا ہے کہ جی ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، جتنے مرضی دفاع کے لیے بندے مار دو، اس لیے ہم $74 کروڑ کی آپ کو مزید امداد دے رہے ہیں، اور یہ امداد دفاعی ہے، یعنی اسلحہ دے رہے ہیں. بہرحال اب تازہ خبر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اب جب تازہ رابطہ ہوا اس میں جو بائیڈن نے کہا کہ ہم پہ تو بہت زیادہ پریشر، امریکہ میں لوگ سڑکوں پر ہیں، نکلے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے جلسے یا احتجاج اس طرح سے امریکہ میں نہیں دیکھے گے کبھی بھی اسرائیل کے خلاف، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ختم کرو معاملہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے. اچھا جی یہ بھی اس میں ہے ڈز دا کنفلکٹ ہیلپ اور ہرٹ نیتنیاہوز چانس ٹو اسٹے ان پاور، یا بوتھ، کہ یہ جس طرح سے اس نے کھیلا ہے سارا کارڈ، نیتنیاہو کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یا دونوں ہو سکتے ہیں. اس پر بھی ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس میں زیادہ تو یہی ہے جیسے میں پہلے رپورٹ بھی بنائی تھی کہ میڈیا میں بھی آ گیا کہ یہ سب کھیل اس لیے بھی کھیلا جاتا ہے تاکہ پاور میں رہ جائے، جنگ چھیڑ دو. تو نیتنیاہو کے حوالے سے اس میں نیو یارک ٹائمز کی بھی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ زیادہ اس کو فائدہ ہوگا اس سارے سچویشن کی وجہ سے جو غزہ پر اٹیک ہے پولیٹیکلی، لیکن جو اندر ان کے حالات شروع ہو گئے ہیں وہ تو تباہی ہے. The escalating clashes highlight a shift in New York City's politics too. اچھا اس میں یہ ہوا کہ نیو یارک کے میئر کا امیدوار، اس نے جناب اسرائیل کے حق میں بڑے بڑے بیان دیے اور فلسطینیوں کا ذکر تک نہیں کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایک جگہ گیا اور وہاں پھر اس کو شرمندگی کے سامنے لوگوں نے سوال کیا کہ تمہیں فلسطینی مرتے نظر نہیں آتے، ان بچے نظر نہیں آتے جس طرح سے وہ مر رہے ہیں، اور اس کو بڑی مشکل کا سامنا ہوا. یعنی اب وہاں کی لوکل پالیٹکس میں بھی اب یہ چیزیں ڈسکس ہونے لگی ہیں، ورنہ وہاں پر کافی زیادہ جوئش پاپولیشن ہے جس کی وجہ سے نیو یارک کا میئر جس نے بھی بنا ہو اس کو ان کو خوش رکھنا ہوتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ وہاں پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہاں کی دیگر جو لوگ ہیں وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہوا، اب یہ بس کر دو. تو جناب یہ وہ رپورٹ ہے جو بڑی اہم ہے، بڑی تفصیلی رپورٹ ہے، تو میں نے کہا کہ میں آپ سے شیئر کروں. تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.